اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن ہمارا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ ورسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ نہایت ہی احترام و عقیدت کے ساتھ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت حاصل کریں اور ایک مرتبہ بآواز بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ درس مدرسہ اشرفیہ غیاث العلوم کرنل گنج کانپور میں ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم قرآن عظیم پڑھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کیا آداب بتائے ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے، اور جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس پر بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے گناہگار بندے بارگاہ ربوبیت میں عرض کرتے ہیں کہ ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ قرآن عظیم پر گزشتہ درس میں جو روشنی ڈالی گئی تھی، اس کے بعد یہ بات کہ قرآن عظیم سے لگاؤ اور محبت اور انسیت کا یہ عالم ہے کہ تاریخ میں بزرگان دین سلف صالحین نے ایک ایک دن میں کئی کئی ختم کیے ہیں، اور قرآن عظیم جس انداز میں پڑھنا چاہیے اس انداز میں انہوں نے پڑھ کر لوگوں کے لیے ایک راہ متعین کر دی ہے۔ احادیث میں ہے کہ قرآن عظیم کو اپنی آوازوں سے حسن دو، یعنی
قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرو تو کم سے کم 3 دن میں صحت تلفظ کے ساتھ قرآن عظیم پڑھنے کی جو برکت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک صاف صاف پڑھا کرتے تھے، اس لیے قرآن عظیم پڑھنے کے وقت آدمی کو اس بات کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن کو دل سے پڑھتا ہے تو قرآن کا نفع اس کے دل میں جمتا ہے اور چمکتا ہے، اور پھر اس کے اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ تو قرآن عظیم کو بہت بہترین انداز میں، اچھے انداز میں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن عظیم ہی وہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے تلاوت فرمایا، صحابہ نے تلاوت فرمایا، تابعین نے، مجتہدین نے، محدثین نے، سلف صالحین نے، گویا کہ ہر ایک نے انہی الفاظ، انہی جملے، انہی آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے، جس طرح عید کا چاند ہوتا ہے اور سب کی نگاہیں چاند کی طرف مرکوز ہو جاتی ہیں، اکٹھا ہو جاتی ہے، ہر نگاہ اسے چاند کو دیکھتا ہے، ہر شخص اور اس کی نگاہیں اس پر جم جاتی ہیں، اسی طرح قرآن عظیم اپنے اندر وہ چیزیں لیے ہوئے ہے کہ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ پڑھتا ہے جو حضور نے پڑھا ہے، جو صحابہ نے پڑھا ہے، جو اولیاء اللہ نے پڑھا ہے، تو اپنی اداؤں کو ان کی اداؤں کے ساتھ ملانے کی بھی سعادت حاصل کرتا ہے، اور جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے اچھے نتائج اور اچھے ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن عظیم کو صاف صاف بہترین انداز میں پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی کرنیں دلوں پر پڑیں اور دل جو ہے وہ جگمگا اٹھے۔ اور بھی اس تعلق سے احادیث مبارکہ ہیں، یہاں چند بات رکھ دی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن عظیم سمجھنے کے لیے جس کے ذریعے سمجھا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے تفسیر، اور تفسیر جو ہے یہ فا سین را اس سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کھولنا، انکشاف کرنا، ظاہر کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام کرنے والے نے جو کلام کیا ہے، مفسر اس کو اس انداز میں بیان کرے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہ رہے، کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اور تفسیر کا اصطلاح میں معنی یہ ہے کہ قرآن کے احوال کو اس انداز میں بیان کرے جس میں عقل کا دخل نہ ہو، صرف نقل ہو، عقل کا دخل نہ ہو، نقل ہو۔ یعنی نقل ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے اسی کی روشنی میں قرآن عظیم کا معنی و مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے بہتر ہے، قرآن کی وضاحت قرآن سے ہو جائے، یا قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے ہو جائے،
اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے سمجھنا یہ سب سے اعلیٰ اور بہتر ہے۔ تیسرا درجہ ہے کہ قرآن عظیم کے معنی و مفاہیم کو فقہائے صحابہ خلفائے راشدین کے اقوال سے ہو، اور پھر اس کے بعد درجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زبان سے ہو، تابعین، تبع تابعین کے اقوال سے ہو۔ اس انداز میں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ اور دوسرا ایک معنی تاویل کا ہے۔ تاویل کا مطلب یہ ہے رجوع کرنا، یعنی اگر چند معنی ہیں تو ان چند معنوں میں بہتر معنی جو وہاں پر موضوع اور مناسب ہو اسے دلائل اور قرائن کی روشنی میں اس کے مطابق اس کے مفہوم کو بیان کرنا۔ تو تفسیر اور تاویل ان دونوں چیزوں کا تعلق قرآن عظیم کی آیتوں کے سمجھنے سمجھانے سے ہے۔ اب اس کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ قرآن عظیم پڑھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب قرآن پڑھو فاستعذ باللہ، تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ سے پناہ چاہو۔ تو اللہ سے کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو اس کے لیے جو امام ہیں ان اماموں میں حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، انہوں نے بیان فرمایا کہ قرآن عظیم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن عظیم نے بیان فرمایا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قرآن عظیم کی تلاوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، سلف صالحین نے جو کیا ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہی کو پڑھا ہے۔ تو یہ سنت بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز پڑھنے سے پہلے وضو ضروری ہے تاکہ جسم پاک صاف ہو، اسی طرح قرآن عظیم پڑھنے سے پہلے اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تاکہ زبان و قلب کی جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے، اور اس انداز سے پھر قرآن عظیم کی تلاوت کرو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دربار سب سے عالی دربار ہے۔ جب عام بارگاہوں میں، عام دنیا کے ذی حشم لوگوں کے یہاں یا عام لوگوں کے گھروں پر جب جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آدمی اجازت لیتا ہے۔ تو قرآن عظیم یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر گویا کہ رب سے اجازت طلب کر رہا ہے اس کے کلام کی تلاوت کرنے کی۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ بتائی کہ جب آدمی کہیں پر جاتا ہے تو بہترین لباس جب لوگوں کے سامنے جاتا ہے، کسی محفل، کسی مجلس میں، عام مجلس میں جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میرا چہرہ صاف ستھرا ہو، لباس صاف ستھرا ہو، اس انداز میں کسی کے یہاں جائے، کسی کے پاس پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ وہ سب سے بڑی بارگاہ ہے۔
تو گویا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ لسان زبان کا یہ لباس ہے کہ یہ زبان لباس اوڑھ لے پہلے، اس کے بعد کلام ربانی کی تلاوت کرے. یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا مقصد اور مطلب. اس کے بعد پڑھتے کیا ہیں اس میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے مردود رجیم شیطان سے. اعوذ جو ہے یہ صیغہ واحد متکلم ہے، یعنی ایک آدمی کا کلام کرنا، ایک آدمی کا بولنا کہ میں پناہ چاہتا ہوں. اور یہ عربی کا لفظ عین واو زال سے مشتق ہے. اور اعوذ کے معنی جو ہیں وہ ہیں التجا کرنا، پکڑنا، ملنا. یہ معنی اعوذ کا ہے. تو اعوذ کا معنی کیا ہوا اس اعتبار سے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں. کس چیز سے پناہ پکڑتا ہوں؟ دھتکارے ہوئے شیطان سے. اور اس کا معنی جو اوزن ملنے کے معنی میں ہے، جب یہ معنی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو بارگاہ الہی سے ملاتا ہوں، اور بارگاہ الہی سے ملا کر میں قرآن عظیم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. یہ مطلب ہے اس کا. اور اس کے بعد ہے باللہ. تو اللہ تبارک و تعالی کا ذاتی نام اللہ ہے، اور اللہ یہ کسی دوسرے کا نام کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دین میں استعمال نہیں ہوا. تو اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی تمام نام صفاتی ہیں. اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب بیان کریں گے تو آگے انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ شیطان. شیطان کا معنی کیا ہے؟ شیطان کے لیے عربی لغات کے اعتبار سے کہ یہ کس کس لفظ سے مشتق ہے، کس کس حرف سے، تو بتایا کہ شین طا نون شتنن، اور شین یا تو شیطن، ان دو سے مشتق ہے. شتنن کے معنی ہے دور ہونا، اور شیطن کے معنی ہے ہلاک ہونا، برباد ہونا، باطل ہونا. تو شتنن سے اگر مراد لیں تو شیطان کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پہلے بڑا مقرب تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. دور کرنے کے معنی اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا، دور کر دیا. جب شتنن سے مراد لیں گے تو اس کی سرکشی کی وجہ سے، اور شیطن سے مانیں گے تو اس کا معنی ہے ہلاک ہونا، باطل ہونا. اس اعتبار سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی تو یہ ہلاک ہو گیا، اور اس کا کیا دھرا جو بھی عبادت و ریاضت والا معاملہ تھا سب یہ باطل ہو گیا، بیکار ہو گیا. تو چاہے اس کو شتنن سے مشتق مانے یا شیطن سے، بہرحال یہ دور ہونے کے معنی میں ہے، دھتکارے ہوئے کے
اللہ کی بارگاہ سے بھگائے ہوئے کے معنی میں ہے، لعنت کے معنی میں بھی ہے۔ اور اس کے آگے ہے رجیم۔ رجیم سے مراد یہاں ہے مرجوم۔ مرجوم کا معنی ہے دھتکارا ہوا، بھگایا ہوا، لعنت۔ اب یہاں پر یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنی بارگاہ سے، جنت سے دور کر دیا اور ارشاد ہوا فخرج منہا، تو اس سے نکل جا، تو اس سے نکل جا۔ تو یہ بھگانے کے معنی میں ہوا، دور ہونے کے معنی میں۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان اب بھی آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہے اور آسمان کی بلندیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہاں سے پھر ستارہ توڑ کر اسے مارا جاتا ہے، تو پھر یہ زمین کی طرف لوٹ آتا ہے۔ شہاب، ٹوٹے ہوئے ستارے سے اسے ہانکا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے۔ تو یہ وہاں سے دور ہوا، بھاگا۔ اور ایک معنی اس کے لعنت کے جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی لعنت اس کے اوپر ہے۔ تو اب اس کا صاف مفہوم یہ ہوا کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ پکڑتا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے خود کو ملاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ کی طرف آ کر چمٹتا ہوں۔ کیوں؟ شیطان رجیم سے بچنے کے لیے، دھتکارے ہوئے مردود سے بچنے کے لیے۔ یہ اس کا خلاصہ اور مفہوم ہوا۔ اس کا معنی اور یہ بیان کیا ہے، مفسرین نے اس میں تھوڑا سا کلام یہ بھی فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ ما سوی اللہ سے بندے کو جدا کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ کا میلان کر دیتا ہے۔ یعنی بندہ خلق سے، مخلوق سے پھر کر خالق کی طرف آتا ہے، پیدا کرنے والے کی طرف آتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اور کمزور بندے استطاعت و قوت نہیں رکھتے کہ ارے چھوڑیے رہنے دیجیے، پڑھنے دیجیے، پڑھنے دیجیے۔ ارے حضرت درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کمزور بندے ہیں، استطاعت و قوت نہیں ہے کہ تیری بارگاہ کی طرف حاضر ہوں، لیکن جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو تمام وساوس اور خباثتوں کا معاملہ ہے، تیری توفیق سے اگر ان سے نجات مل گئی تو تیری بارگاہ کی طرف ہم حاضر ہو جاتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس بات کی طرف بھی راغب کرتا ہے کہ بندہ مخلوق کی طرف سے اپنے کو چھوڑ کر خالق کی طرف، رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس متوجہ ہونے میں اس بات کا لحاظ ہو کہ بندہ تمام چیزوں سے
خود کو پاک کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے زبان کی پاکی ضروری ہے، اسی طرح سے قلب کی بھی پاکی ضروری ہے۔ جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کر لیتا ہے تو گویا کی قلب و زبان کے اندر طہارت کی مہر لگ جاتی ہے، اور پھر وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس بات سے ایک بات یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پناہ چاہا شیطان رجیم سے کن کن چیزوں سے، کن کن باتوں سے، تو یہ نہیں اس میں بتایا گیا۔ یہاں مراد ہے کہ عام ہے، یعنی اے اللہ میں شیطان رجیم سے تیری بارگاہ کی طرف پناہ چاہتا ہوں، وہ اس وجہ سے تاکہ شیطان کے وسوسوں سے بچ جاؤں، برے خیالات سے بچ جاؤں، نیکیوں کی طرف جو رکاوٹیں ہیں ان سے بچ جاؤں، اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے بعد تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے یہاں پر یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اس موقع پر قرآن عظیم کی تلاوت سے روکنے والی فلاں بات ہے، اس سے پناہ چاہتا ہوں، اس سے پناہ چاہتا ہوں، اس سے پناہ چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ مطلق رکھا کہ اے مولا ہم تیرے کمزور بندے ہیں، جب تو توفیق دیتا ہے تو تمام باتوں سے بچ کر تیری بارگاہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ مقصد ہے، اور یہ مطلب اور انسان کے فائدے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کی زبان سے اول کہلایا۔ اب اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو آدمی اللہ کی پناہ چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے، یہ توجہ تمام انبیاء کرام نے کسی نہ کسی انداز میں، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، یا حضرت مریم ہو، ان تمام نے کسی نہ کسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پناہ لی ہے۔ اس لیے امت محمدیہ میں بھی یہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ فاستعذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، پناہ چاہو۔ تو اس لیے بندہ ان تمام چیزوں کو عمل میں لاتا ہے۔ اچھا، اب آگے اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان اور بندے کے درمیان 300 پردے ہو جاتے ہیں، اور جب 300 پردے ہو جاتے ہیں تو تمام برائیوں کا جو مرکز ہے وہ نفس ہے، شیطان ہے، شہوات ہے، ان تمام چیزوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا کہ کوئی اگر رات و دن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 10 مرتبہ پڑھ لے تو تمام زمینی آسمانی بلاؤں سے خود کو وہ حفاظت میں کر لیتا ہے۔ پھر ایک بات یہاں یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پناہ والے جملے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے۔ اور بعض صحابہ سے یہ مروی ہے کہ وہ پناہ والے جملے یہ لکھ کر اور پڑھ کر دم کرتے، لکھ کر اس کے اوپر لٹکاتے بھی تھے۔ تو گویا کہ یہ تعویذ وغیرہ جو ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے اور روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے
دی جاتی ہیں، لٹکائی جاتی ہیں، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب یہ بندہ پورے طور پر پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد تلاوت کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اعوذ باللہ اور بسم اللہ، ان دونوں کے درمیان مفسرین نے یہ بیان فرمایا اور یہ تعلق بیان فرمایا کہ اعوذ باللہ میں ما سوى اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ سے علیحدگی بندہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ کے علاوہ سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے، مائل ہو جاتا ہے۔ اور ایک تعلق یہ بیان فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بندے نے برے عقائد سے، برے اعمال سے، بری باتوں سے، خباثتوں سے، نفس سے، شہوات سے، ان تمام چیزوں سے اس نے پناہ مانگ لیا، پناہ چاہ لیا۔ تو سب سے پہلے وہ برے عقیدے سے، برے اعمال سے، وساوس اور خبائث سے بچ لیا۔ اب اس کے بعد میں اچھے اعمال کی طرف، پیاری باتوں کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ان کی صفات کی تجلی کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو مفسر نے اس انداز میں بھی بیان فرمایا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے یہ پرہیز ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم علاج ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ پرہیز کرتا ہے، اس کے بعد دوائیں لیتا ہے، صحت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے بندے نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، گویا کہ وہ برے عقائد سے پرہیز اس نے اختیار کر لی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اچھے عقیدوں کو اپنے دل میں جگہ دے دی۔ تو پہلے بچا، پھر اسے اپنایا۔ اس لیے ہے کہ جب کسی خطرات میں پڑھے تو پہلے خطرات سے آدمی بچے، اس کے بعد جو فوائد ہیں اسے حاصل کرے۔ یہ قرآن عظیم کی تلاوت کے مزاج سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر راستہ جا رہے ہیں، ایک گڈھا ہے اور آگے وہ منزل مقصود ہے جسے حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے تدبیر یہ اختیار کرنی ہے کہ مجھے گڈھے سے بچنا ہے، تبھی اس فائدے تک آپ پہنچیں گے۔ اگر گڈھے ہی میں گر گئے تو پھر فائدہ بے فائدہ رہا۔ اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، گویا کہ یہ شیطانی گڑھے سے انسان نے پناہ مانگ لیا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی کی جو برکتیں ہیں ان تمام برکتوں سے بندہ مالا مال ہوتا ہے۔ یہ تعلق بیان فرمایا۔ اس کے بعد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروع، رحمان رحیم، با سین میم، یہ اس کا رسم الخط ہے۔ رسم الخط مطلب یعنی جو لکھا گیا ہے، با سین میم۔ با سین میم اس انداز میں جو لکھا گیا قرآن عظیم میں، یہ کس اعتبار اور کس نہج سے؟ تو یہاں مفسرین نے بیان یہ فرمایا ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اس میں مطلب یہ ہے کہ با، یہی بندہ سب سے پہلے قرآن عظیم کی تلاوت جب کرتا ہے تو بسم اللہ، اعوذ باللہ کے بعد پناہ چاہنے کے بعد بسم اللہ سے
ابتدا اور آغاز کرتا ہے، اور ابتدا اور آغاز با کے ذریعے سے وہ کرتا ہے۔ اس با کے ذریعے سے کرنے میں حکمت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی تمہیدی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کرنے کی طاقت و قوت یہ ہے، قرآن میں بیان فرمایا ہے کن، اس کا مطلب ہے اردو میں ہو، فیکون۔ اللہ جس چیز سے ارادہ متعلق کرتا ہے کہ فلاں چیز ہو جائے تو وہ چیز فوراً موجود ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے پیدا کرنے کی طاقت و قوت ہے۔ آسمان کے لیے ہوا ہو، آسمان موجود ہو گیا۔ اسی طرح دیگر مخلوق، جتنی روحیں آ چکی اور جتنی روحیں آنی ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے روح کو پیدا فرمایا۔ کس کو روح پیدا فرمایا؟ روح کو۔ اور روح کو پیدا فرمانے کے بعد تمام روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس مجلس میں فرمایا الستو بربکم۔ اس کا مطلب اردو میں یہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت روحوں نے جواب دیا تھا بلا۔ بلا کا مطلب عربی میں ہے ہاں، یعنی اے رب العالمین تو ہمارا رب ہے۔ تو روحوں نے جو سب سے پہلے تلفظ کیا، سب سے پہلے روح نے جو آواز دی وہ کس سے آواز دی؟ بلا۔ اور بلا کے شروع میں کیا ہے؟ با۔ کیا ہے؟ با۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم پڑھنے سے پہلے بندوں کے اوپر یہ آداب بتائے کہ تم میرے کلام کو شروع کرنے سے پہلے، ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کی با کو پڑھو، تاکہ تمہیں اپنا عہد یاد رہے کہ سب سے پہلے تم نے ہماری ربوبیت کی گواہی دی ہے۔ اس لیے بندہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ تم اپنے عہد کو یاد رکھو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ با جو ہے یہ عربی میں ایک دوسرے سے ملانے کے لیے آتا ہے۔ جیسے عربی میں بولتے ہیں مررتو بے زیدن، میں گزرا زید کے پاس سے، تو با جو ہے وہ الصاق کے لیے، ملانے کے لیے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آداب تلاوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھوایا گیا تاکہ بندے کے ذہن میں یہ بات مرکوز کر جائے کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں سے ملنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ملنے والے ہیں۔ با جو ہے وہ ملانے کے لیے آتا ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے با کا تلفظ کرایا گیا۔ سمجھ میں یہ بات آئی؟ اچھا، اور ایک بات یہ کہ اسم، بسم اللہ میں اسم جو ہے یہ اسم لکھا جاتا ہے الف سین میم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الف نہیں لکھا جاتا، با سین میم بسم اللہ یہ لکھا جاتا ہے نا۔ اس لیے کہ با جو ہے وہ جو لکھا جاتا ہے اس میں بلندی نہیں ہے، اور الف جو لکھا جاتا ہے وہ کھڑا یہ بلندی کے لیے۔ تو بندہ سب سے پہلے با کو پڑھتا ہے تاکہ اس کے مزاج میں عاجزی، انکساری، لاچاری یہ بات گھر کیے رہے کہ تم جو ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے محتاج ہو۔ تم اپنے ذہن کے اندر انکسار رکھو، عاجزی رکھو، ندامت رکھو، شرمندگی رکھو، اور اللہ کے کلام اور اس کی تجلی سے باخبر ہو جاؤ۔ یہ مطلب ہے۔ اس کے بعد آیا اسم اللہ، اللہ کا نام۔ تو یہاں بتانا یہ ہے
کہ جس طریقے سے اللہ کی ذات بہت بابرکت اور سب سے بڑی ذات ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے، ذاتی نام ہے، یہ بھی برکت والے ہیں۔ تو بسم اللہ اللہ کے نام سے، تو اللہ کے نام سے یعنی اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، ان سب سے آدمی برکتیں لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ برکتیں لیتا ہے، برکتیں حاصل کرتا ہے۔ سمجھ میں یہ بات آئی؟ اور با جو ہے وہ با سے باری ہے، بارن ہے، برن ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو گویا کہ با سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ باقی جب تلاوت کرتا ہے تو کئی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بتائی کہ اسم اللہ، اللہ کے نام سے جس طرح سے برکت لی جاتی ہے، تو اللہ کا نام کیا ہے؟ رحمان، را ہا میم نون، رحیم، غفار، ستار، رزاق، یہ نام ہے۔ اور یہ نام جو ہے حروف سے لکھے جاتے ہیں۔ کس سے لکھے جاتے ہیں؟ حروف سے۔ جیسے کہ رحمان ہے تو را ہا میم نون ہے۔ تو جب اللہ کا نام ان حرفوں سے برکت لی جاتی ہے تو جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کیے ہوئے ہیں، ان سے بھی برکت لی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ حروف جو ہیں یہ بھی غیر اللہ ہے۔ ارے را ہا میم نون یہ تو اللہ نہیں ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے، اور اللہ والے یہ بھی غیر اللہ ہے۔ تو اگر غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کے نام کے آغاز سے جو برکت لی جاتی ہے یہی ممنوع ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے اللہ کے واسطے ہی سے مدد لی جاتی ہے، نہ کہ کسی اور واسطے سے۔ لہذا اولیاء کرام سے، انبیاء اعظام سے اور اللہ کے ناموں سے جو برکت لی جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، مردود نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک مطلب یہاں یہ بیان کیا کہ اسم اللہ، اللہ کا نام، اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کون ہے؟ ہاں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے، اور اسم اللہ، اللہ کا نام، نام سے بندہ پہچانا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا نام ہوا عبداللہ، کسی کا نام ہوا فلاں، کسی کا نام ہوا فلاں، تو وہ نام جب بولا جاتا ہے تو فلاں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی جو پہچان کرائی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہوئی، تو آپ کی ذات یہ اسم اللہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہے، اور آپ ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان پوری دنیا میں ہوئی۔ اس لیے کہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو نہ پیدا کرتا، حتیٰ کہ میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ بیان فرمایا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے، اس کے بعد فعل، اور اسم جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، سب اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ فعل یہ اسم کا محتاج ہوتا ہے، اسم کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسم ہے، اور پوری کائنات کا اعتماد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔
بلکہ مفسر نے یہ بھی کہا کہ اعتماد کو بھی اعتماد حضور ہی کی ذات پر ہے، اعتماد کو بھی اعتماد حضور ہی کی ذات پر ہے۔ تو گویا کہ اسم اللہ سے مراد حضور کی ذات، اور اسم جو ہے وہ کامل الاعتماد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعتماد والی، اسم کے سب محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو پوری کائنات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ یہ سرکار کی ذات ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فرمایا کہ وہی جلوہ شہر بہ شہر ہے، وہی اصل عالم و دہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے بیان فرمایا۔ تو یہ مطلب ہے۔ اور یہاں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کا نام یہ ذاتی نام ہے، باقی تمام نام صفاتی ہیں۔ اور اللہ کے ذاتی نام میں تفسیر بیضاوی نے اور دیگر مفسرین نے کئی معنی الہن سے، لاہن سے، آلہن سے، اس اعتبار سے یہ مشتق ہے، اور ان تمام کا معال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے اور اسی بارگاہ سے بندہ چپٹے۔ جب ہر طرف سے بندہ عاجز و پریشان ہوتا ہے تو جہاں اسے پناہ ملتی ہے اور جہاں بچ سکتا ہے وہاں وہ بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے جس سے جہاں اس کو پناہ ملتی، جہاں بچ سکتا ہے وہاں وہ بھاگ کر جاتا ہے۔ تو پوری کائنات یہ پریشانی اور مصائب کے گھر ہیں، اور آدمی کو کہیں پناہ اور سکون ملتا ہے تو وہ بھاگ کر جاتا ہے کہاں پر؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ۔ اور اللہ نے فرمایا اپنی بارگاہ کے لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم پریشان اور ہلکان ہو تو اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف آؤ۔ تو اللہ کی طرف بندہ بھاگ کر جاتا ہے۔ اللہ کا معنی و مفہوم یہ ہے، اس کو جس اعتبار سے بھی مشتق اس سے مانے۔ اور ایک مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ لفظ کی برکت یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی حرف آپ حذف کر دیں۔ اللہ میں کیا ہے؟ الف ہے، ڈبل لام ہے، ہا ہے، اللہ۔ اللہ کا الف حذف کر دے تو للہ ہے، للہ سے بھی مراد اللہ ہی کی ذات ہے۔ قرآن عظیم میں ہے للہ جند السماوات والارض۔ اور اگر ایک لام کو حذف کر دیں تو لہو ہے، اور لہو سے بھی مراد اسی کی ذات ہے، لہ الملک لہ الحمد۔ اور اگر دوسرے لام کو بھی حذف کر دیں آپ تو ہو ہے، اور ہو سے بھی مراد اللہ ہی کی ذات ہے، لا الہ الا ہو۔ تو گویا کہ اللہ کی ذات بتانے کے لیے جیسے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ایسے ہی کوئی بھی حرف اللہ کی ذات بتانے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا نام رکھا ہے اس کی حکمت بالغہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے رحمان رحیم۔ تو گویا کہ آغاز میں ان تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اللہ، رحمان، رحیم۔ اور اللہ رحمان رحیم میں بندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے، کسی کام کا آغاز کرتا ہے، تو جب ابتدا اچھی ہوتی ہے تو انتہا بھی اس کا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے دکاندار سب سے پہلے گراہک کے ذریعے جب بہترین ابتدا کر لیتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ اب پورا دن صحیح رہے گا۔ اسی طرح کوئی بھی کام، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اگر اللہ کی توفیق شامل نہ ہو تو وہ کام پورا نہیں ہوتا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے
کہ جب بندہ کسی کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے اور وہ کام پورا ہو جاتا ہے، وہ کام پورا ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک مثال دی گئی ہے کہ کوئی سامان باہر ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر اس کے گورنمنٹی مہر لگ جاتی ہے تو چور بھی اس کے چرانے میں 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ کہیں اگر میں پکڑ گیا تو سزا نہ مل جائے۔ تو اسی طرح اگر بندہ کسی کام کا آغاز کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے آغاز کرتا ہے تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کی مہر ہے، اس کام میں بندے نے اللہ کی مہر لگا دی۔ اب جب اللہ کی مہر اس پر لگ جاتی ہے تو وہ کام جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر کام کی ابتدا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کا محل ہے، مقام ہے کہ زبان پاک صاف ہو تو وہ پڑھیں۔ پاک صاف کا مطلب یہ ہے کہ زبان میں حرام اور بسم اللہ کی تلاوت یہ حرام ہے۔ اسی طرح ناجائز کام، شراب پینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح پاک ہے ایسے ہی پاکیزہ کاموں پر بھی اسے پڑھا جاتا ہے۔ اب چوری کرنے جا رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اٹھا لیا تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ ایسے موقع پر اور ایسے محل پر بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ بندہ جس چیز کا ذکر زیادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اسی کے ساتھ میں شامل رکھتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر اگر بندہ کر لیتا ہے تو جو کام بھی اب وہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس تعلق سے ایک مفسر نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک انگوٹھی دی کہ اس میں لا الہ الا اللہ نقش کرا کر لے آؤ، نقش کرا کر لے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ لا الہ الا اللہ لکھا جائے اور محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی لکھوا دیا، یہ لکھا دیا اور وہ انگوٹھی لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے کہ یہ زائد کیسے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بات تو صحیح ہے کہ آپ نے حکم فرمایا تھا لا الہ الا اللہ، اور میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اللہ کا نام لکھا جائے اور اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حبیب رسول اللہ کا نام نہ لکھا جائے، تو میں نے محمد الرسول اللہ اس میں بڑھوا دیا، لیکن میں نے اپنے نام، ابھی اتنا حضرت ابو بکر صدیق عرض کر پائے تھے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کنا ہوئے یا رسول اللہ، یہ صدیق نے صحیح کہا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ اس نے بڑھایا، لیکن صدیق کی غیرت ایمانی نے اللہ کے نام سے رسول اللہ کا نام جدا نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت فرمائی اور یہ ظاہر فرما دیا کہ صدیق جب رسول اللہ کا نام جدا نہیں چاہتا تو رسول اللہ سے رسول کا صدیق ابو بکر بھی جدا نہ ہو، تو یہ اللہ نے بڑھا دیا۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد مفسر یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ درس عبرت ہے اور اس سے یہ درس لینے کا ہے کہ بندہ جس چیز کا زیادہ ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے کسی بھی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔
ایک بات. دوسرا ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا, اسی پر یہ گفتگو انشاءاللہ تعالی پوری پھر آگے انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا 3 نام ذکر ہے. ایک اللہ رحمان رحیم, اللہ رحمان رحیم. ایک مفسر نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 3000 نام ہے. کتنے نام ہیں؟ 3000 نام ہے. 1000 نام صرف فرشتے جانتے ہیں. 1000 نام صرف فرشتے جانتے ہیں, اور 1000 نام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم. کتنے ہو گئے؟ 2000. 300 نام اللہ کا ذکر ہے توریت میں, انجیل میں, زبور میں. 300. کتنے؟ 300. کتنے ہو گئے پورے؟ 2900. اب کتنے بچے؟ 100. 100 میں سے 99 نام قرآن عظیم میں بیان ہے. کتنے نام؟ 99 نام. اب بچا کتنا؟ ایک نام یہ اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر نہ فرمایا, یہ خود اسی کے معلومات میں ہے. تو یہ 3000 نام ہیں. کتنے نام ہوئے؟ 3000. اب اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان 3 ناموں کا ورد کر لیتا ہے, تلاوت کر لیتا ہے, تو ان 3000 ناموں کی برکتیں اور معنی اور مفہوم ان 3 ناموں میں آدمی ادا کر لیتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ برکت ہے کہ وہ 3000 نام, ان 3 ناموں میں بندہ اس کی برکتیں حاصل کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس درس کو قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو قرآن عظیم کے معنی و مفہوم سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا بھی ریکارڈنگ میں جائیں گے. سلام. مختصر یا نبی سلام علیکہ.